اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ عورتیں ٹوٹے ہوئے بال کہاں پھینکیں؟ عورتیں جو کنگھی کرتی ہیں اور ان کے جو بال گرتے ہیں جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انہیں کہاں پھینکیں؟ نیز ہمارے ہاں برتن دینے والی آتی ہے تو ہمارے کچھ رشتہ دار بال دے کر وہ برتن لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا یہ صحیح ہے؟ میمونہ خوشاب سے، یہ تو بالکل ہی غلط ہے، بال دے کے برتن لینا۔ تو باقی خواتین کو چاہیے، دیکھیں اس میں کوئی ویسے تو کہیں بھی پھینک سکتی ہیں، بال ہیں کہیں بھی پھینک دیں، لیکن ایک حیا کا تقاضا ہے کہ ان بالوں کو کہیں چھپا دیا جائے، کیونکہ جسم سے نکلا ہوا حصہ ہے اور عورت کے بال ہے تو بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان بالوں کو کہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں نظر نہ پڑے لوگوں کی، ایک بہتر کی حد تک ہے، یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے، ورنہ جہاں چاہیں پھینکیں، لیکن گٹر وٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک ایک حصہ ہے تو اس کا اتنی بے اکرامی اس کی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو گٹر میں پھینک دی، جیسے ناخن کے بارے میں بھی ہے کہ گٹر میں نہ پھینکے جائیں، کیاری میں پھینک دیے جائیں۔ عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتیں؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے ہیں تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے، چھوٹے کروائے تھے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے۔ تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے؟ یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے۔ جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے یہ کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں، اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کے لیے ٹیڑھی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ رمیسہ طارق کراچی سے، کیا لڑکی کا ٹیڑھی مانگ نکالنا گناہ ہے؟ کیا یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے؟ جی ہاں، یہ صحیح نہیں ہے ٹیڑھی مانگ نکالنا، اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور تغییر خلق اللہ کامل طور پہ تو نہیں ہے لیکن اس کی بو ہے اس عمل میں، تو اس لیے علماء نے منع کیا ہے، تمام کتابوں میں یہ منع لکھا ہوا ہے۔ مانگ آپ صرف بیچ کی نکال سکتے ہیں یا پیچھے سارے بال لے جائیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، تو سائڈ کی مانگ نہیں نکالنی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔